السلام علیکم ویورز، میں ہوں زاہد تنوری ایڈوکیٹ۔ آپ دیکھ رہے ہیں لا اینڈ دا لائف۔ کیا کسی گونگے بہرے شخص سے کوئی جائیداد خریدی جا سکتی ہے؟ کیا گونگے بہرے شخص سے اپنے نام پہ انتقال کروایا جا سکتا ہے؟ گونگے بہرے شخص کے ساتھ سودا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ ان سوالوں کو جاننے کی کوشش کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک ججمنٹ کی روشنی میں۔ ویورز، سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ایک اپیل آئی۔ اس کیس کے فیکٹس یہ تھے کہ ایک شخص جس کا نام فتح محمد تھا، جو گونگا تھا، بہرا تھا اور لاولد بھی تھا، اس کے ایک بھتیجے نے اس کی ساری جائیداد اپنے نام بذریعہ انتقال ٹرانسفر کروا دی۔ اس فتح محمد کی وفات کے بعد فتح محمد کی ایک بھتیجی، ایک بھتیجے اور بھائی نے سول کورٹ میں دعویٰ دائر کیا اور اس انتقال کو چیلنج کیا، اس بنا پر کہ یہ انتقال دھوکے فراڈ پر مبنی ہے۔ فتح محمد نے کوئی اس طرح کا انتقال نہیں کرایا۔ فتح محمد اس قابل ہی نہیں تھا کہ فتح محمد اپنی جائیداد کا سودا کر سکے۔ اس انتقال کو کرانے والا شخص تھا عاشق حسین، اور جس شخص نے دعویٰ دائر کیا وہ ظفر افضل وغیرہ تھے۔ عاشق حسین جب پیش ہوا کیس میں جواب دعویٰ جمع کرایا، اس میں اس نے موقف اختیار کیا کہ فتح محمد سے اس نے یہ پراپرٹی زبانی ایگریمنٹ کے ذریعے، زبانی معاہدے کے ذریعے خریدی ہے اور 20 لاکھ روپے اس پراپرٹی کے بدلے میں فتح محمد کو دیے تھے، تب یہ انتقال ہوا ہے، لہٰذا عدالت اس دعوے کو خارج کرے۔ شہادت ہوئی، ٹرائل ہوا، ٹرائل ہونے کے بعد سول کورٹ نے دعویٰ ڈگری کر دیا اور انتقال کینسل کا آرڈر فرما دیا، ججمنٹ پاس کر دی کینسلیشن آف انتقال کی، اور یہ کہہ دیا کہ فتح محمد کی جائیداد اس طریقے سے ٹرانسفر نہیں ہو سکتی تھی، نہیں کرائی جا سکتی تھی، انتقال کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے کیونکہ یہ فراڈ پر مبنی ہے۔ اب اس فیصلے کے خلاف پھر جو ڈیفینڈنٹ تھا عاشق حسین، اس نے اپیل دائر کی۔ اپیل والی عدالت نے عاشق حسین کی بات کو سنتے ہوئے دعویٰ خارج کر دیا۔ اس کے خلاف پھر جو مدعیان تھے ظفر افضل وغیرہ، انہوں نے ہائی کورٹ میں ریویژن دائر کی، ان کی ریویژن خارج ہو گئی۔ ریویژن خارج ہونے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں پھر انہوں نے اپیل دائر کی ان دونوں فیصلوں کے خلاف۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس معاملے کو باریکی سے دیکھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس معاملے کو دیکھتے ہوئے یہ کہا کہ ایک گونگا بہرا شخص تو اپنے اچھے برے کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اگر کسی گونگے بہرے شخص سے انتقال کروایا جا رہا ہو تو ایسی صورت میں ریونیو اتھارٹیز کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ گونگے بہرے شخص کا پہلے کسی ایسے ایکسپرٹ کے ذریعے معائنہ کروائیں، یا کسی ایکسپرٹ کے ذریعے، ایسا بندہ جو گونگے بہرے لوگوں کی زبان سمجھتا ہو، اس سے اس گونگے بہرے شخص کے ساتھ بات چیت کرائیں، اس کی رائے لیں، اس کی مرضی پوچھیں اور یہ دیکھیں کہ آیا وہ گونگا بہرا شخص کوئی اس طرح کا معاہدہ کرنے کی حالت میں ہے بھی یا نہیں۔ دوسرا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی اس طرح کے گونگے بہرے شخص سے معاہدہ کرتا ہے تو پھر اس صورت میں اس گونگے بہرے شخص کے کسی قریبی رشتہ دار کو، چاہے اس کے بلڈ ریلیشن میں سے ہو یا کوئی اور ایسا شخص جو اس کی بابت اچھی طرح جانتا ہو، اس شخص کی ذہنی حالت سے واقف ہو، اس شخص کو اس انتقال میں گواہ بنایا جانا چاہیے تاکہ اس گونگے بہرے شخص کے حقوق کا تحفظ ہو سکے اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے۔ اس کیس کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا کہ جو عاشق حسین ہے، اس نے جو انتقال کرایا ہے، اس انتقال میں کوئی اس طرح کی قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ جو رقم عاشق حسین دینا
بیان کر رہا ہے 20 لاکھ روپے، اس کی ادائیگی کی بابت بھی کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ پلس اس گونگے بہرے شخص فتح محمد کو ایک گونگے بہرے بچوں کے اسکول کے ٹیچر کے ذریعے اس کا معائنہ کروایا گیا۔ اس ٹیچر نے اس فتح محمد کی ذہنی حالت کے حوالے سے کوئی بیان نہیں دیا، کچھ نہیں بتایا کہ فتح محمد اس وقت اس قابل تھا بھی کہ نہیں کہ وہ اپنی جائیداد ٹرانسفر کر سکتا۔ دوسرا، فتح محمد کا کوئی قریبی رشتہ دار اس بھتیجے نے دیگر وارثوں میں سے نہیں ڈالا بطور گواہ کہ جس سے حقیقت پتہ چل سکتی، لہٰذا سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ منسوخ کیا اور اپیلیٹ کورٹ کا بھی فیصلہ منسوخ کرتے ہوئے سول کورٹ کا جو فیصلہ تھا دعویٰ ڈگری ہونے کا، اس فیصلے کو بحال رکھا اور اس انتقال کو خارج فرمایا۔ اب یہاں پر اس ججمنٹ میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ بھی کہا کہ انتقال کی کوئی قانونی حیثیت ملکیت کے ثبوت کے طور پر نہیں ہوتی۔ انتقال ایک ریونیو ریکارڈ میں انٹری ہے جس کی بنا پر اگر کوئی شخص ملکیت کلیم کرتا ہے تو پھر اس کو باقی جو تقاضے ہیں قانون کے وہ بھی ثابت کرنے ہوں گے، جس طرح اس بندے نے خرید کی ہے، خرید کی بابت وہ شہادت دے، اس نے پیسے دیے ہیں اس بابت دے، اس کو قبضہ ملا ہے اس خرید کے بدلے میں یا اس سودے کے بدلے میں، یہ ساری باتیں وہ ثابت کرے گا۔ اور پھر سارا کچھ جو ہوا وہ فراڈ کے ذریعے نہیں ہوا، وہ دونوں پارٹیوں کی رضامندی سے ہوا، صحیح نیت سے ہوا، قانون کے تقاضے پر پورے کرتے ہوئے ہوا، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے بدنیتی سے نہیں ہوا۔ اگر یہ ساری باتیں پوری ہو گئیں تو پھر اس انٹری کو یا اس میوٹیشن کو یا اس انتقال کو قانون صحیح نظر سے دیکھے گا، اس کو اہمیت دے گا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے ایک گونگے بہرے شخص کے ساتھ کس طریقے سے سودا کیا جا سکتا ہے اور اس سے اگر انتقال کرایا جانا ہے تو کس طریقے سے کرایا جا سکتا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا کہا یا قانون کیا کہتا ہے، اس حوالے سے بات کی۔ امید ہے یہ آج کی ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گی۔ آخر میں پھر گزارش، اگر آپ چینل پر نئے ہیں، آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش کہ اس چینل پر بننے والی ہر ویڈیو بیسیکلی اویئرنیس کی غرض سے بنائی جاتی ہے تاکہ آپ تک قیمتی معلومات پہنچیں اور آپ کے حقوق کا تحفظ ہو سکے۔ اس لیے آپ چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، بیل آئیکن پریس کریں، اور اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں چینل سبسکرائب کر کے کمنٹس لکھتے ہیں، اور اگر آپ ویسے بھی ویڈیو کے حوالے سے یا چینل کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں اچھی سی تو کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کریں، اور اگر ہو سکے تو ویڈیو کو شیئر کر لیں کسی اور دوست کے ساتھ تاکہ علم کے پھیلانے میں آپ بھی میرے معاون ثابت ہوں یا معاون کا کردار ادا کر سکیں اور معاشرے کے ایک ذمہ دار شہری بن سکیں۔ زندگی رہی پھر حاضر ہوں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔